بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 222 میں فصل ثانی سے حدیث نمبر 4888 سے لے کر 4889 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لامرأة عجوز إنه لا تدخل الجنة عجوز فقالت وما لهن وكانت تقرأ القرآن فقال لها أما تقرأين القرآن إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، رواه رزين وفي شرح السنة بلفظ المصابیح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم، ایک دن ایک بوڑھی عورت نے جب آپ سے یہ درخواست کی کہ میرے جنت میں جانے کی دعا فرمائیے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ اس پر اس نے کہا کہ بوڑھیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ عورت قرآن پڑھی ہوئی تھی تو تاجدار انبیاء رسول کبریا حبیب مہربان حضور انور آپ نے ارشاد مقدس فرمایا کہ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، یعنی ہم جنت کی عورتوں کو پیدا کر انا انشأناہن انشاء انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، یعنی ہم جنت کی عورتوں کو پیدا کریں گے جیسا کہ پیدا کیا جاتا ہے، بس ہم ان کو کنواریاں بنا دیں گے۔ اس اعتبار سے یہ خوش طبعی مبنی بر حقیقت تھی اور آپ کا یہ فرمانا درست ہوا کہ یہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ واقعاتاً کوئی عورت اپنے بڑھاپے کے ساتھ جنت میں ہرگز نہیں جائے گی۔ اس روایت کو رزین نے نقل کیا ہے اور بغوی نے اپنی دوسری کتاب شرح السنہ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے جو مصابیح کے اندر مذکور ہیں۔ عجوز یہ بوڑھی عورت کو کہتے ہیں۔ اس عورت نے تاجدار انبیاء رسول کبریا حبیب مہربان سے دعا کی درخواست کی تھی کہ مجھے اللہ تعالی جنت میں داخل فرما دے۔ جواب میں تاجدار انبیاء رسول کبریا حبیب مہربان حضور انور آپ نے ارشاد مقدس فرما دیا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور واپس چلی گئی اور کہا کہ بوڑھیوں کا کیا قصور ہے کہ جنت نہیں جائیں گی؟ تاجدار انبیاء نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور فرمایا کہ ان سے کہو جنت میں جوان بن کر عورتیں جائیں گی، بوڑھیاں نہیں جائیں گی۔ پھر تاجدار انبیاء نے بطور استشہاد قرآن کی آیت مقدسہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا یہ والی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں،
وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان جميما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال أرسلني من هذا، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعله لا يألو ما ألزك زهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد، فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، رواه في شرح السنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ شہر سے باہر کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام زاہر ابن حرام تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا حضور انور کے لیے بطور ہدیہ شہر کے باہر سے کچھ اشیاء لایا کرتا تھا، یعنی ایسی چیزیں جو شہر سے باہر جنگل میں پیدا ہوتی ہیں جیسے ساگ، سبزی، لکڑی اور پھول و پھل وغیرہ۔ اور جب وہ مدینہ سے باہر جانے لگتا تو رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا اس کو رخصت فرماتے اور اس کے بارے میں فرماتے کہ ظاہر ہمارا باہر کا گماشتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے باہر کی چیزیں لاتا ہے، اور ہم اس کے شہر کے گماشتہ ہیں کہ ہم اس کو شہر کی چیزیں دیتے ہیں۔ نبی کریم ظاہر سے بہت محبت اور تعلق رکھتے تھے، ویسے وہ ایک بے صورت سا شخص تھا۔ ایک دن جب نبی کریم رؤوف الرحیم بازار میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ اپنا سودا سلف بیچ رہا ہے۔ آپ نے پیچھے سے اس کی کولی بھر لی کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، یعنی آپ اس کی بے خبری میں اس کے پیچھے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ سے اس کی دونوں بغلوں کے نیچے سے نکال کر اس کی آنکھیں چھپا لی تاکہ وہ پہچان نہ سکے۔ ظاہر نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، یہ شخص کون ہے؟ پھر اس نے کوشش کر کے کن اکھیوں سے دیکھا اور نبی کریم کو پہچان گیا۔ پھر تو وہ آپ کو پہچاننے کے بعد اپنی پیٹھ کو حضور انور کے سینہ مبارک سے چمٹانے کی پوری کوشش کرنے لگا تاکہ زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کر لے۔ ادھر نبی کریم نے یہ آواز لگانی شروع کر دی کہ کون شخص ہے جو اس غلام کا خریدار ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ مجھ کو ناکارہ پائیں گے، یعنی بالکل سستا اور بیکار سامان ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا لیکن تم خدا کے نزدیک ناکارہ نہیں ہو۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ من اہل البادیہ، یعنی ایک صحرا نشین بادیہ نشین شخص تھا جس کا نام ظاہر ابن حرام تھا۔ تاجدار انبیاء نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ شخص ہمارا صحرائی ہے اور ہم اس شہری ہیں، یعنی یہ صحرا سے وہاں کے مناسب تحفے لا کر ہمیں دیتا ہے اور ہم شہر کے مناسب تحفے اسے دیا کرتے ہیں۔ پھر تاجدار انبیاء نے بطور مزاح ان کو غلام فرمایا کیونکہ سارے لوگ حقیقت میں اللہ کے غلام ہیں۔ من یشتری العبد، یعنی اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ کسی چیز کا تذکرہ بطور استفہام کرنا کہ کون اس کو خریدتا ہے، یہ واقعی خرید فروخت کے لیے نہیں ہوتا، یہاں بطور مزاح اس طرح ہوا ہے
پھر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی اگر کسی آزاد آدمی کو فروخت کرنا چاہیں تو وہ اسے فروخت کر سکتے ہیں، لِقَاسِدٍ، یعنی اگر بازار میں میری قیمت لگنی شروع ہو جائے تو پھر میں تو بیکار اور کسی کام کا نہیں ہوں، یعنی میری تو کوئی بھی قیمت نہیں لگے گی۔ یہ صحابی خوبصورت نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس طرح فرمایا۔ اس کے جواب میں تاجدار انبیاء رسول مہرباں حبیب کبریا نے ارشاد مقدس فرمایا کہ بازار کی بات کو چھوڑو، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ بہرحال جو چیز بازار میں فروخت نہیں ہوتی اس کو قاصد کہتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ میں یشتری العبد کا ترجمہ و مفہوم یہ بتاتا ہے کہ اس غلام کے مقابلے کا کوئی غلام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لا کر پیش کر دے، لیکن یہ معنی بہت بعید ہے۔ بعض تفصیلی روایات میں موجود ہے کہ تاجدار انبیاء نے پیچھے سے آ کر ان کی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے، یہ کہتا رہا کون ہے مجھے چھوڑیے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھو لیا اور پہچان گیا۔ جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ تاجدار انبیاء ہیں تو پھر آپ کے سینہ مبارک کے ساتھ اپنی پیٹھ کو چپکا لیا۔ تب تاجدار انبیاء نے فرمایا ان کو خریدنے والا کون ہے؟ اور میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول کتنے خوش قسمت تھے کہ سینہ مصطفیٰ کا لمس حاصل کر لیا۔